محسن اجاز ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہے، ذرا ان سے سپریم کورٹ کور کرتے ہیں کو بات سامنے آئی ہے کہ محسن ہوا کیا ہے، آخر کس وجہ سے یہ ریزگنیشن آیا ہے؟ دیکھیں ابھی تک جو ان کے استعفے کی کاپی آئی ہے جسٹس اعجاز الاحسن کی، اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ مزید کام جاری رکھنا نہیں چاہتے، لہذا وہ فوری طور پہ مستعفی ہو رہے ہیں. لیکن ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ ریسنٹلی جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیزیں چل رہی تھیں، ایک تو بینچز کی تشکیل کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے کچھ اختلافی نوٹس لکھے تھے، اور ہم نے یہ دیکھا مختلف بینچز کی تشکیل کے دوران بھی جو ہے وہ یہ باتیں سامنے آئی تھیں. اور ایک جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی والے معاملے پہ بھی جب شو کاز انہیں جاری کیا گیا، دوسرا جو 4-1 کے تناسب سے جاری ہوا تھا، اس میں انہوں نے ایک بڑا تفصیلی ڈائسینٹنگ نوٹ لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا لیکن محسن یہ تو روٹین کی بات ہے. آپ کو یاد ہوگا جب قاضی فائز صاحب پیونی جج تھے، سینئر پیونی جج، اس ٹائم وہ بھی نوٹس لکھ دیا کرتے تھے لیکن ان کو بھی بینچ نہیں ملتا تھا. اس بات پہ ریزائن کرنا ایک بہت ایکسٹریم سٹیپ ہے، اس وجہ سے تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب ریفرنس چلا تھا تو آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی اور شو کاز نوٹس کو چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو پھر کاؤنسل کی کارروائی رک گئی تھی، اور یہی ہوا تھا جسٹس افتخار چودھری کے کیس میں بھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے کیس میں ایسا نہیں ہوا. دیکھیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا استعفے کا اور جو آج والا استعفی ہے، ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ممبر بھی تھے، اور آج جو کاؤنسل کا اجلاس ہوا اس میں وہ شریک نہیں ہوئے. اس سے پہلے اس معاملے پر جو چیزیں ہوئیں، جو انہیں شو کاز بھی جاری کیا گیا، اس پر انہوں نے اختلاف کیا. پھر اس معاملے پر جو بینچ تشکیل دیا گیا تھا اس پر بھی جسٹس اعجاز الاحسن نے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور ان تحفظات لیکن میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں، یہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں، پچھلے چند دنوں سے خبروں میں آ رہی ہیں، لیکن سٹل اس بنیاد پہ کسی جج صاحب کا ریزائن کرنا وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. آئی مین اٹس اسٹل ناٹ ریزن انف کہ یہ کیونکہ اختلاف تھا، کیونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیونکہ ان کے خلاف تو نہیں تھی، ظاہر ان کے ایک دوست کے خلاف ہو سکتی ہے لیکن ان کے خلاف تو نہیں ہے. سو ان کا ریزائن کر دینا جب انہوں نے چیف جسٹس بننا، آئی ڈونٹ کانٹ کنیکٹ دا ڈاٹس کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. دیکھیں ابھی تک تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے اپنے استعفے میں تو کچھ نہیں لکھا، لیکن جو ذرائع سے معلوم پڑ رہی ہیں، جو ریسنٹلی جو چیزیں ان رائٹنگ ہمارے سامنے آئیں اور جو ہم لوگوں نے دیکھا سپریم کورٹ میں جو فیل کیا، اور پوسٹ یہ جب سے گزشتہ چیف جسٹس ریٹائر ہوئے ہیں اس کے بعد سے ان چیزوں میں کمی آنے کے بجائے تھوڑی سی میں یہ بطور سپریم کورٹ رپورٹر سمجھتا ہوں کہ مزید شدت آ گئی تھی. اور جسٹس اعجاز الاحسن نہ صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ممبر تھے بلکہ وہ اس کمیٹی کے بھی رکن تھے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے بعد آئی تھی. میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں کہ یہ کوئی ایسے معاملات نہیں تھے، وہ مطلب وہ اگر چاہتے تو وہ اپنے موقف پر کھڑے رہتے اور انتظار کرتے اپنی باری کا، جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیا ہے. لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان ججز یہ دونوں جو مستعفی ہوئے ہیں ان کا یہ موقف تھا کہ آئین اور قانون کے مطابق جو چیزیں درج ہیں، جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے رولز ہیں، جو اس سے پہلے کی روایات ہیں، وہ ان کو فالو نہیں کیا جا رہا تھا، اور ان کو یہ ایسا لگتا تھا کہ انہیں جان بوجھ کے تضحیک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ایز اے ادارہ ان کے ساتھ نہیں کھڑی، اور اس وجہ سے وہ کافی زیادہ دل برداشتہ بھی تھی. اور جب گزشتہ روز جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے استعفیٰ دے دیا تھا، دیکھیں انہوں نے اپنے خلاف کارروائی کو چیلنج کیا اور ان کے خلاف جو الزامات لگے تھے انہوں نے ایک ایک الزام کا جواب دیا. 34 صفحات پر مشتمل وہ جواب تھا، اور ایک ایک الزام کو انہوں نے ایڈریس کیا. وہ انہوں نے الزامات سے بھاگ کر استعفیٰ نہیں دیا. تو آپ یہ کنیکٹ کر رہے ہیں مظاہر نقوی صاحب سے؟ جی بالکل، یہ بڑا گہرا تعلق ہے ان دونوں چیزوں کا، بڑا گہرا تعلق ہے ان دونوں کا، اور یہی وجہ بنی اور کافی زیادہ دل برداشتہ تھے. اور جب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اپنے استعفے سے ایک دن پہلے اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ مشاورت شروع کی تو میرے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس میں انہوں نے جسٹس اعجاز الاحسن سے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ میں ہر کوشش کر چکا ہوں. میں نے کہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ اپنی کارروائی روکے اور میں سپریم کورٹ میں ایک ایک چیز کا جواب دوں گا، لیکن کونسل نے کارروائی نہیں تھی روکی اور کونسل کی کارروائی چلتی رہی. آپ کو اب بھی لگ رہا ہے کہ کونسل کی کارروائی اور اندرونی معاملات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا. بہت شکریہ الحاجہ محسن، میرا خیال ہے وہ لے رہے ہیں مظاہر نقوی صاحب کے استعفے سے. لیکن کرمانی صاحب آج بہت خوش ہوں گے. کرمانی صاحب آپ تو بہت خوش ہوں گے آج جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے استعفیٰ دے دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں میں کہہ رہی تھی خام خواہ اس خوشی تہاڈی باقی دی پارٹی دے بھنگڑے پا رہی ہے، میرے تے پا رہے ہو. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کاشف صاحب کہ جیسے یہاں بھی ڈسکشن ہوئی ہے کہ تمام جو اس وقت گیسٹ ہیں یا جن سے آپ نے وہ جو کورٹ رپورٹر صاحب ہیں
Everybody is clueless. Everybody is सब clueless. कह रहे That's कि true. एक सरप्राइज हुई है. अब इसकी असल क्या वजह है? मार्केट में तो खबरें चलती रहती है ना जी, गॉसिप. असल वजह जो है वो तो जज साहब को खुद बतानी चाहिए आगे आकर. अब हम गेस कर सकते हैं, हो सकता है उन पर कोई जमीर का इतना बोझ है कि उस जमीर के बोझ से गिर पड़े हैं. हो सकता है कोई दूसरा बोझ हो. मैं अर्ज करना ना जी, सुन, हो सकता है कि उनको कोई अनकंफर्टेबल फील कर रहे हों. सो द बेस्ट पर्सन टू आंसर द रीजन एंड दिस क्वेश्चन इज जज साहब हिमसेल्फ. और उनको चाहिए कि वो हिम्मत करें, करेज पैदा करें. और माशाल्लाह वो बड़े डंके की चोट पर बैठा करते थे अदालत में, तो वो आकर बताएं कि भाई क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्या वजूहात है. असल तो वही जब तक नहीं बताएंगे मुख्तलिफ क्या सराइयां और क्या सराइयों पे क्या बात करनी. That is true.